جی بالکل جی، یہ بڑا ایک اہم واقعہ ہوا ہے واشنگٹن میں ہلٹن ہوٹل میں، جہاں پر ایک سالانہ ڈنر کا انعقاد کیا جاتا ہے پریس ایسوسی ایشن کی طرف سے، جو وائٹ ہاؤس کی کوریج کرنے والی جرنلسٹوں کی تنظیم ہے۔ اور گزشتہ سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو میڈیا سے اکثر ناراض بھی رہتے ہیں، امریکی میڈیا سے بھی، تو اس ڈنر میں شرکت کی جو دعوت تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے دعوت قبول کی اور وہاں گئے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ذرا انفارمل سا ہوتا ہے۔ اس میں جب امریکی صدر آتا ہے تو وہ دلچسپ واقعات بھی سناتے ہیں، ادھر ادھر کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جب باراک اوباما پریزیڈنٹ تھے اور آخری سال تھا ان کا، تو ڈونلڈ ٹرمپ بطور بزنس مین اس میں شریک ہوئے تھے، اور وہ مجھے بات یاد آ گئی تو اوباما صاحب نے وہاں پہ لطیفے سنائے، اور ان لطیفے سناتے ہوئے اوباما پر بڑے طنز بھی کیے تھے۔ تو آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی طرح کی ایک تقریر تیار کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر طنز کے تیر چلانے تھے، اور تقریباً 2000 کے قریب شرکا اس میں مدعو کیے گئے تھے، اور سیکورٹی کے ویسے بھی ارینجمنٹ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کی جس طرح کی رپورٹنگ امریکی میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہے کہ یہ شخص اتنے قریب پہنچ گیا اس بال روم کے، اور وہاں پہ سیکرٹ سروس کی جو سیکورٹی اہلکاروں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اسے زندہ حالت میں گرفتار کیا گیا۔ امریکی صدر کو ایک پرچی دکھائی گئی، میلینا جو ان کی اہلیہ ہیں وہ ساتھ بیٹھی ہیں، تو ان کا چہرہ دکھنے والا تھا کہ وہ پریشان ہوئی۔ تو ایک پاکستانی جرنلسٹ ہے خرم صاحب، وہ بھی جو اپنی رپورٹ دے رہے تھے واشنگٹن سے، انہوں نے بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو صورتحال ہے، میں بڑے قریب تھا اور ایک دم بگدڑ سی مچ گئی اس حال کے اندر، اور میزوں کے نیچے چھپ گئے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو میز کے نیچے چھپا کے باہر لے جایا گیا، اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو بھی اسی ایک سیکرٹ سروس کے اہلکار نے کندھے سے کھینچ کے انہیں باہر لے کے گئے اور سارا محفوظ کیا گیا۔ تو یہ بڑا ایک واقعہ ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو الیکشن کمپین جب ان کی چل رہی تھی اس وقت بھی امریکی صدر پر ایک حملہ ہوا تھا، اور گولی ان کے قریب سے گزر کے گئی تھی، اور اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی بڑی زیادہ ہو گئی تھی۔ آج کل ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی میں بڑی کمی آئی ہے، 33%، 35% رپورٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑے واقعہ ہے، اس پر عالمی سطح پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اس پہ ہونا ہے۔ اور آپ نے جیسے ذکر کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پاکستان آصف علی زرداری، دونوں نے اس واقعے پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹھیک ہے طارق اسماعیل صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح سے آپ نے بڑی ڈیٹیلز میں ڈسکس کی چیزیں، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے اس سارے واقعے کے بعد جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے، اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی لنک نہیں ہے، انہوں نے ایران پر کوئی براہ راست یہ بات نہیں کی ایران کے حوالے سے کہ حملے سے کوئی لنک ہو سکتا ہے ان کا؟ جی بالکل جی، ایران جنگ سے تو اس کا کوئی تعلق، وہ خود کہہ رہے ہیں تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ کوئی تعلق بنتا ہے۔ اور یہ جو شخص گرفتار ہوا ہے سیاہ فام ہے، 31 سال 30 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، کیلیفورنیا کا رہنے والا ہے، اور جو ابتدائی معلومات ہیں ان کے مطابق وہ اسی ہوٹل میں اس نے اسٹے کیا ہوا تھا، اسی ہوٹل میں اسٹے کیا ہوا تھا۔ تو حیران کن بات ہے کہ ہوٹل میں اس نے اسٹے کیا ہوا ہے، ہوٹل کی بڑی ٹائٹ سیکورٹی ہوتی ہے، بڑی سخت سیکورٹی ہوتی ہے، تو اس کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا؟ اسلحہ اس کے پاس ہوٹل میں جب اس نے چیک ان کیا تو اسلحہ اس سے لیا نہیں گیا۔ کیا اس کو کمرے میں اس کو اسلحہ الاؤ کیا گیا یا باہر سے اسلحہ لے کر آئے؟ یہ تو انویسٹیگیشن میں، یہ حیران کن بات ہے کہ وہ اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اور رہائشی ہے وہ کیلیفورنیا کا، انجینئرنگ میں اس نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور 2017 میں کہتے ہیں اس نے گریجویشن کی ہے۔ تو سارا اس کا ڈیٹا ابتدائی آیا ہے، تو اس میں اب باتیں کھلیں گی کہ یہ کیا کہانی کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سیکورٹی خدشات جو ہیں اس کا طارق اسماعیل صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو کیا آپ کی کس طرف اشارہ ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب نے خود ہی تو یہ سارا معاملہ نہیں کیا؟ یہ تو نہیں میں کوئی کہہ سکتے، نہ آپ کہہ سکتی ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے خود کیا ہے، لیکن واقعہ ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں سیاسی شخصیات کے ساتھ، تو ان کو پاپولیرٹی بھی ملتی، ماضی کے حوالے اگر دیکھے جائیں تو ہمدردی بھی ملتی ہوتی ہے ووٹرز کی طرف سے کہ جی یہ بڑا اچھا کام کر رہا تھا، جی اس نے یہ کیا، یہ امریکہ کے مفادات کے لیے بھی، تحفظ کے لیے ایران کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔
اصل ایشو کچھ اور نہ نکلے. یہ تو بھی کچھ کو اتنی بات ابھی ہم تو نہیں کہہ سکتے. یہ تو انویسٹیگیشن امریکہ نے خود کرنی ہے, امریکی اداروں نے کرنی ہے, امریکی ایجنسیوں نے کرنی ہے. لیکن یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ حملہ آور شخص زندہ پکڑا گیا, زخمی بھی نہیں ہے, اور اب اس کی انویسٹیگیشن وہ کہہ رہے پیر کے روز اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو اس کی انویسٹیگیشن ایک آدھ 2 دن میں کوئی نہ کوئی ابتدائی انفارمیشن آ جائے گی. لیکن میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ امریکی میڈیا کی طرف سے یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ اس ہوٹل میں اس نے اسٹے کیا ہوا تھا. ایک اور نجی ٹی وی چینل کے ہمارے واشنگٹن میں کورسپونڈنٹ جازے, انہوں نے بھی یہ بات اپنے شیئر کی ہے کہ جی یہ وہاں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, اور اس پر یہی سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر ہوٹل میں رہائش پذیر شخص تھا اور اس ہوٹل میں اتنی بڑی تقریبات, اکثر اس ہوٹل میں بہت بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں, اور جب امریکی پریزیڈنٹ آ رہے ہوں تو سیکورٹی اتنی سخت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے اسلام آباد ٹاکس کے لیے یہاں کتنے سخت ارینجمنٹ کیے گئے تھے. امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس آئے تھے, ایرانی ڈیلیگیشن آئے تھے, کل ہم سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے ایران کے فارن منسٹر, اور امریکی ڈیلیگیشن کی آمد کی اطلاع تھی. تو بڑے سخت انتظامات تھے. تو وہاں سیکورٹی لیبس کیوں کس حد تک چھوڑا گیا, کس حد تک نہیں تھا, اس کا پہلو ابھی منظر عام پر آئے گا کہ کیا ہے. لیکن جو شرکا اندر موجود تھے انہوں نے ایکس پہ اپنے ویڈیو میسج لگائے ہوئے ہیں کہ سیکورٹی کے حوالے سے ارینجمنٹ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے ایک پریزیڈنٹ اگر تقریب میں آ رہا ہو اور اس میں ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, سیکیورٹی کے ارینجمنٹس اتنے اچھے نہیں تھے. طارق سمیر آپ نے اپڈیٹ کیا اور اپنا تجزیہ بھی دیا, بہت شکریہ آپ کا.